شاه است حسین، بادشاه است حسین، دین است حسین، دین پناه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا الہ است حسین. بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. شہید کربلا، نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں علم، ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کئی علاقوں میں موبائل فون سروس معطل، جلوسوں کی سی سی ٹی وی مانیٹرنگ، روٹ کے راستوں پر سنائپر تعینات، فضائی نگرانی بھی جاری۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس سے شام غریباں بپا کی جائیں گی۔ علماء اور ذاکرین فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم اور جبر و استبداد پر کاربند قوتوں کو للکارا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو جلا بخشی۔ یہی قربانیاں اہل ایمان کو ابتلا اور اس آزمائش کی گھڑی میں عزم و ہمت کا حوصلہ دیتی ہیں۔ وطن عزیز کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہمیں بھی صبر، ہمت اور یکسوئی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم عاشور کے موقع پر پیغام۔ اسلامی تاریخ میں محرم الحرام نہایت عزت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ دین کی سربلندی اور حق و صداقت کی خاطر اہل بیت اور دیگر جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا پیغام۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی قافلے پر خودکش حملہ، 4 جوان شہید، شہداء میں لانس نائک شاہزیب، لانس نائک سجاد، سپاہی عمیر اور سپاہی خرم شامل ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے خودکش بمبار اور اس کے سہولت کاروں کے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم، اپنے جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ISPR۔ وزیر اعظم کی شمالی وزیرستان میں فوجی جوانوں کے قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں کے مکروہ عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ آرمی چیف اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان میں صحت عامہ اور پولیو کے مکمل خاتمے سے متعلق تبادلہ خیال۔ بل گیٹس نے انسداد پولیو کی حمایت پر پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پولیو سے پاک پاکستان کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ISPR۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح کے تقرر و تبادلے، لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کور کمانڈر پشاور تعینات، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء پاک فوج کے ملٹری سیکرٹری مقرر۔ ISPR۔ مقبوضہ کشمیر میں محرم کے جلوسوں پر پابندیاں، بھارتی فورسز کا سری نگر میں جلوس کے شرکاء پر لاٹھی چارج، 20 افراد گرفتار۔ مذہبی آزادیوں پر پابندی نے بھارتی جمہوریت کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ عالمی برادری مقبوضہ علاقے میں بھارتی جرائم رکوانے کے لیے مداخلت کرے، حریت قیادت۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث متاثرہ 159 افراد کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 16,648 ٹیسٹ کیے گئے، 421 کیس مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.53% رہی۔ قومی ادارہ صحت۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، سندھ بلوچستان، شمال مشرقی اور جنوب پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ زیریں سندھ میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی بھی پیش گوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे यौम आशूर के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जबकि नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अलम, ज़ुलझरा और ताज़िए के जुलूस बरामद हो रहे हैं। अज़ादार नोहा खानी मातम और जंजीर जनी के जरिए शहदाए करबला से अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। उलमा और ज़ाकिरीन शान अहले बैत और मारकाए करबला के वाक़यात बयान कर रहे हैं। दीन की सरबुलंदी और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करने पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा की अज़मत बयान की जा रही है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने दीन की खातिर जो कुर्बानियाँ दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। जानो माल और औलाद की कुर्बानी दे दी, लेकिन दीन पर आंच ना दी। इस अजीमत ने इंसानियत को जीने का दस्तूर और जाबिर हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला बख्शा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम आशूर के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि यौम आशूर हक़ व बातिल के उस लाज़वाल मार्के की याद दिलाता है जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में जज्बा ईमानी से सरशार जमात ने बातिल की अतात से इनकार किया और हक़ की सरबुलंदी के लिए अपने से बज़ाहिर ताकतवर गिरोह के सामने सीना सपर हो गए। 9 और 10 मुहर्रम के दिन अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा हज़रत इमाम हुसैन ने बेसर सामानी के आलम में जुल्म व इस्तबदाद पर कारबंद कुव्वतों को ललकारा और अपनी जानों का नजराना पेश करके दीन इस्लाम को जला बख्शी। आज इस्लाम इन्हीं कुर्बानियों की बिना पर जिंदा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ख़ानदान की तरफ से अजीम कुर्बानी हक़ व बातिल और जालिम व मजलूम के दरमियान एक वाज़ेह लकीर है। इमाम आली मकाम मजलूमों की आवाज़ और इत्तेहाद, भाईचारे, आला अखलाकी इक़दार और सच्चाई के लंबरदार हैं। बराबरी और आज़ादी के आलमी उसूलों पर कायम वर्ल्ड ऑर्डर हज़रत इमाम हुसैन की जबर के ख़िलाफ़ और हक़ के लिए आवाज़ पूरी दुनिया को हमेशा के लिए मुतासिर करती रहेगी। आज इंसानियत को जिन चैलेंजेस का सामना है उनके हल के लिए हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा के मिसाली किरदार से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। तहम्मुल, वफ़ादारी, इत्तेहाद और बर्दाश्त के ज़रिए अफरा तफरी और तफरीक पैदा करने वाली कुव्वतों को शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला हमें उसवा इमाम हुसैन पर कारबंद होने की, अमल पैरा होने की तौफीक अता करे और पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को खुशहाली और तरक्की अता फरमाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इस्लामी तारीख में मुहर्रमुल हराम निहायत इज़्ज़त व एहतराम और फजीलत वाला महीना है। अपने पैगाम में सदर मुल्कत ने कहा कि आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जालिम हुक्मरान की बैत करने से इनकार करते हुए दीन की सरबलंदी और हक़ व सदाकत की खातिर अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जाम शहादत नोश फरमाया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के तपते हुए मैदान में हक़ की खातिर अपना सर तो कटवा दिया, मगर उसे बातिल क़ुव्वतों के सामने झुकने ना दिया और शुजाअत, बहादुरी और कुर्बानी की अज़ीम शान मिसाल कायम की। हम इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर हक़ की सरबुलंदी के लिए सब्र और इस्तकामत के साथ जिद्दोजहद के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। सदर ममलकत का कहना था कि आज के दिन अहद करें कि हम उसवा इमाम हुसैन पर अमल पैरा होने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाए। अभी आपको बताएं कि शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले में लांसनायक शाहजेब, सज्जाद, सिपाही उमैर और खुरम शहीद होने वालों में शामिल हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने खुदकुश हमलावर और सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तर्जुमान ISPR ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी जवानों के काफिले पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की है। शहीद होने वाले जवानों की शहादत पर दिली दुख और रंज हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम मुतहिद होकर उसका मुकाबला करती रहेगी। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब न हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से मुकाबला करते अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले इन जवानों को मुझ समेत पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। अल्लाह शुहदा के दर्जात बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے پاک فوج کے بہادر جوانوں کی شہادت پر دلی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملے ملک کو دہشت گردی کی لعنت اور اس کے تمام مظاہر سے نجات دلانے کے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے محرم الحرام کے مقدس مہینے میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے شمالی وزیرستان میں فوجی قافلے پر خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ خودکش حملے میں فوجی جوانوں کی شہادت پر دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد حملے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، وطن کی خاطر جان دینے والے فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز ایسے بزدلانہ حملوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، وطن کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق گفتگو میں پاکستان میں صحت عامہ اور پولیو کے مکمل خاتمے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بل گیٹس نے پولیو مہم کی حمایت پر پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ بل گیٹس نے پولیو مہم میں مقامی رہنماؤں کی شمولیت کے اقدام کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے بل گیٹس اور ان کی فاؤنڈیشن کی کوششوں کو سراہتے ہوئے پولیو سے پاک پاکستان کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تبادلے اور تقرریاں کی گئی ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کور کمانڈر پشاور کے طور پر فرائض انجام دیں گے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور ہوں گے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو پاک فوج کا ملٹری سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ داخلہ امور کے وزیر مملکت عبد الرحمن کانجو نے سوشل میڈیا پر شہداء کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاک فوج اور شہداء کی فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہی شہداء کی وجہ سے قوم سکون کی نیند سوتی ہے۔ لودھرا میں PTV نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت عبد الرحمن کانجو نے کہا کہ شہداء کے خلاف ایک فتنے کی طرف سے منظم مہم چلانے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہیلی کاپٹر ثانیہ میں شہید ہونے والے ہمارے آفیسرز اور ہمارے جتنے بھی جوان تھے ان کے اوپر دلی طور پہ ہم رنجیدہ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور ان شہیدوں کی وجہ سے آج سکون کی نیند ہماری قوم سوتی ہے۔ اور ساتھ ہی مجھے انتہائی زیادہ افسوس ہے کہ ایک طبقے نے جس طرح سے بہتان اور الزام تراشی کا ایک بازار گرم کیا، یہ ظرف والے لوگ اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی ان کے فوت ہونے کے بعد معاف کر دیتے ہیں۔ شہداء پہ انگلی اٹھانے والوں کو یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ناظرین، منفی ذہنیت کے حامل عناصر نے انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسی بے مثال سہولت کا زہریلے پروپیگنڈے کے لیے استعمال شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں قومی سلامتی کے اداروں سمیت کوئی بھی شعبہ فیک نیوز کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر بعض حلقے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے جہاں قومی مفاد کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہیں ملکی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کی ساکھ خراب کرنے کے لیے فیک نیوز پھیلانے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ سماجی رابطوں کے اس پلیٹ فارم پر بے لگام سرگرمیوں سے حقیقی صارفین دل برداشتہ ہیں۔ اقتدار کی خاطر چور دروازوں کی تلاش کے لیے فیک نیوز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس منظم سازش کے پیچھے چھپے کئی چہرے بے نقاب بھی ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سیاست اور معیشت تو دور کی بات، بہت سے لوگ قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ فیک نیوز گو کہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے، مگر پاکستان میں سوشل میڈیا کو سیاسی مقاصد کے لیے اس قدر خطرناک انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ بیرونی دشمنوں کے عزائم بھی پورے ہو رہے ہیں۔ حکومت ملک و قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے کوشاں ہے۔ ملک کے سنجیدہ حلقے بھی حکومت سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ اور جعل سازی سے نئی نسل کی برین واشنگ کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائے۔ فیک نیوز اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی شعبہ جعلی خبروں کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ زہریلے پروپیگنڈے نے پاکستان میں سیاست، معاشرت اور معیشت سمیت ہر شعبے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گھناؤنے عزائم کی تکمیل کے لیے کی بورڈ پر چلتی کٹ پتلیوں کی یہ انگلیاں وطن کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہیں۔ کرائے کے یہ کارندے اب قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔
عسکری اداروں کے خلاف جھوٹی خبریں اور افواہیں ملک کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہیں اور دشمنوں نے بھی تائید کر دی ہے کہ کچھ کیے بغیر ہی ان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، تحریک پاکستان میں مسلمانوں کے ہر طبقے نے اپنی بساط سے بڑھ کر کردار ادا کیا ہے۔ قائد اعظم جب بھی خیبر پختونخوا آتے اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء سے خطاب کرنا نہیں بھولتے تھے۔ تاریخی درسگاہ سے قائد کی بے لوث محبت کے حوالے سے دیکھتے ہیں افشا امبرین کی رپورٹ۔ 1913 میں قائم ہونے والی تاریخی درسگاہ اسلامیہ کالج، جسے اس وقت جامعہ کا درجہ حاصل ہے، فروغ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس سیاسی شعور کے لیے بھی مشہور تھی جس کا ادراک بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو تحریک پاکستان کے دوران ہوا۔ ایک آزاد و خود مختار مملکت کے قیام کے لیے نوجوانوں کے اس مؤثر کردار کا نتیجہ ہی ہے کہ اس وقت کے صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونخوا میں سیاسی شعور اس سطح پر پہنچ گیا کہ جب قائد اعظم پشاور آئے اسلامیہ کالج کا دورہ کیا اور طلباء کو تحریک پاکستان کے لیے تیار کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے سے پہلے 2 دفعہ اور پاکستان بننے کے بعد 1 مرتبہ اسی اسلامیہ کالج میں تشریف لائے اور 3 دفعہ وہ اسلامیہ کالج کے طلباء سے ملے، ان سے مخاطب ہوئے۔ پہلے 2 وزٹس میں انہوں نے ان کو کچھ اسائنمنٹس دیے، کچھ ٹاسک دے دیے کہ پاکستان بنانے میں وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جیب سے اسلامیہ کالج کے فنڈز میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ بھی اس درسگاہ کے نام کیا۔ انہوں نے یہاں پہ تقریب میں یہاں کے طالب علموں کو یہ فرمایا کہ آپ یہاں سے نکلی اور اس صوبے کے گلی گلی محلوں میں جائے اور پاکستان کا پیغام دے۔ بانی پاکستان نے آزادی کے بعد 1948 میں دورہ پشاور کے دوران اسلامیہ کالج کے طلباء کو استحکام پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنے کی تاکید کی۔ اسلامیہ کالج کی تاریخی حیثیت کی وجہ سے نہ صرف صوبے میں بلکہ پورے ملک اور دنیا بھر میں اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ افشا امرین، PTV نیوز، پشاور۔ ناظرین، لاہور میں بھی یوم عاشور نہایت عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس اس وقت کہاں ہے اور اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، جانتے ہیں لاہور میں اپنے نمائندے معظم الدین سے۔ جی معظم، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل 10 محرم کا شبیہ ذوالجناح کا جو مرکزی جلوس ہے وہ گزشتہ رات نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا، جس کے بعد وہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ اس وقت بھی جلوس جو ہے وہ اندرون شہر کے اندر موجود ہے اور چوک نواب صاحب پہنچ چکا ہوا ہے، جہاں پر جلوس میں شامل شرکا کی جانب سے ماتم کیا جا رہا ہے، زنجیر زنی کی جا رہی ہے۔ جلوس کی اگر بات کروں تو جلوس کل رات نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا اور اس کے بعد وہ رات بھر اندرون کی مختلف امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا صبح کے اوقات میں محلہ شیعہ کشمیریہ پہنچا، جہاں پر اذان علی اکبر کے بعد نماز فجر ہوئی۔ اس وقت جو جلوس ہے وہ موچی گیٹ کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے جو لاہور شہر میں آج مختلف جو جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 کے قریب پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ریسکیو 112 کے جوان بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ نثار حویلی سے جو جلوس برآمد ہوا تھا اس کے اگر راستے کی بات کریں تو یہ جلوس آج دوپہر کو رنگ محل پہنچے گا، رنگ محل پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی، جس کے بعد یہ جلوس جو ہے وہ صرافہ بازار، گٹی بازار، سید مٹھا بازار، اونچی مسجد، بھاٹی گیٹ، بھاٹی چوک سے ہوتا ہوا لوئر مال پہ کربلا گامے شاہ پہنچے گا، جہاں پر یہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ آج لاہور شہر میں جلوس کے رستوں کے اوپر جو موبائل فون سروس ہے وہ جزوی طور پر بند کی گئی ہے، اس کے علاوہ ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، 3 سیکیورٹی کے حصار ہیں جہاں سے گزر کے ہی لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں، 112 کے جوان یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو CCTV کیمراز ہیں ان کی مدد سے جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے جہاں پر جلوس کی پل پل نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو 10 محرم کا جو جلوس ہے، مرکزی جلوس ہے، وہ نثار حویلی سے برآمد کل رات کو ہوا تھا اور اس وقت وہ اپنے جو قدیمی راستے ہیں ان پر گامزن ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پہنچ کر آج شام کو مغرب کے وقت میں اختتام پذیر ہوگا۔ جی
بہت شکریہ معظم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، لاہور کے بعد رخ کریں گے شہر قائد کراچی کا، جہاں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو گیا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس سے قبل یوم عاشور کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں منعقد کی گئی، جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا۔ جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، پولیس اور رینجرز اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس وقت جلوس کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سہیل جمالی۔ کراچی میں یوم عاشور کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا سہیل جمالی۔ جی، میں اس وقت کراچی کے علاقے مرکزی علاقے نمائش شورنگے پر موجود ہوں۔ یہاں اب سے کچھ دیر قبل نشتر پارک سے جو ہے یوم عاشور کا مرکزی جلوس برآمد ہوا ہے۔ جلوس کی برآمدگی سے پہلے علماء اور ذاکرین نے نشتر پارک میں مجلس سے خطاب کیا، جس میں علماء نے امام حسین علی مقام اور ان کے رفقا کی قربانی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعوان و انصار کے ہمراہ ایک باطل نظام کے خلاف ڈٹ کر جو جد و جہد کی، جس کا نتیجہ ان کی شہادت اور ان کے اہل خانہ کی شہادت کی صورت میں نکلا، اس کے بعد نشتر پارک سے جلوس کی برآمدگی کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ اس وقت بھی یہاں میرے پشت پر اور میرے دائیں بائیں لوگ عزاداری میں، زنجیر زنی میں، ماتم میں اور نوحہ خانی میں مصروف ہیں۔ یہ جلوس جو یہاں سے برآمد ہوا ہے، اس کے علاوہ تبت سینٹر، صدر، ریمبو سینٹر اور ایم جناح روڈ سے ہوتا ہوا بولٹن مارکیٹ کی طرف رواں دواں ہوگا۔ اس سے قبل تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی، جس کے بعد علماء اور ذاکرین شہدائے کربلا کے درجات کے حوالے سے اپنی گفتگو رکھیں گے اور عزاداروں کو شہدائے کربلا کی قربانی سے متعلق آگاہ کریں گے۔ اب مغرب سے کچھ قبل یہ جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ جی شکریہ سہیل جمالی۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بھی یوم عاشور کا مرکزی جلوس انجمن حیدری کے زیر اہتمام زیارت قدم گاہ مولا علی سے برآمد ہو گیا ہے۔ عزادار کربلا کے شہداء کی یاد میں نوحہ خوانی کر رہے ہیں۔ جلوس کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ تمام راستوں کو خاردار تارے لگا کر سیل کیا گیا ہے۔ 5000 پولیس اہلکار اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، جبکہ شہر کے مختلف حصوں سے چھوٹے بڑے جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس کوہ نور چوک، اسٹیشن روڈ، لجپت روڈ سے ہوتا ہوا سینٹ میری چوک پہنچے گا، جہاں پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ نماز ظہرین کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کربلا دادن شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ناظرین، یوم عاشور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صوبائی دارالحکومت پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ پشاور شہر کی چھوٹی بڑی امام بارگاہوں سے تعزیے، علم اور شبیہ ذوالجناح کے 12 جلوس برآمد ہوئے۔ عزادار سینہ کوبی اور زنجیر زنی کر رہے ہیں۔ اندرون شہر جانے والے راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی جلوس دوپہر 4 بجے شہر کی قدیم امام بارگاہ حیدر شاہ سے برآمد ہوگا۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اندرون شہر گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی ہے۔ پشاور شہر کی خفیہ کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، کوہاٹ اور کرم سمیت 14 اضلاع کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ پولیس کو قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ حساس شہروں میں یوم عاشور پر موبائل فون سروس معطل ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں سے عاشورہ محرم کے جلوس عقیدت اور احترام سے نکالے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس امام بارگاہ سید آباد علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ مچھ، بولان، مارواڑ اور ہزارہ ٹاؤن سے آنے والے قافلے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ میزان چوک پر نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد ذاکرین قربانی، فلسفہ کربلا اور خاندان رسول کے مصائب پر روشنی ڈالیں گے۔ جلوس لیاقتہ بازار، آرچرڈ روڈ اور میکانگی روڈ سے ہوتا ہوا نماز مغربین کے قریب واپس علمدار روڈ پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ 600 سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ 24 انتہائی حساس اور 23 حساس امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے ساتھ جلوس کی طرف جانے والے تمام راستوں کو سیل کیا گیا۔ بلوچستان بھر سے بھی عاشورہ محرم کے جلوس نکالے گئے۔ موبائل فون سروس بھی تمام دن بند رہے گی۔ اور ملک کے دیگر حصے کی طرح راولپنڈی میں بھی یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے برآمد ہو گیا ہے۔ راولپنڈی کے دیگر علاقوں سے نکلنے والے شبیہ علم ذوالجناح کے جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہو جائیں گے۔ جلوس کے شرکاء فوارہ چوک پر پہنچ کر نماز ظہرین ادا کریں گے۔ عزادار نوحہ خوانی، ماتمداری اور زنجیر زنی کر کے کربلا والوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جلوسوں کے راستوں میں بڑی تعداد میں نذر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔
जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के अख्ताम पर शाम गरीबा की मजालिस बपा की जाएंगी। उलमा और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम शहादत पर फ़ज़ाइल बयान करेंगे। यौम आशूर के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। जुलूस के रास्ते पर CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जारी है। जुलूस और मजालिस के दाखिला मकामात पर स्कैनिंग गेट लगाए गए हैं। ट्रैफिक को रवाना रखने के लिए 1000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार भी फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जनूबी पंजाब में भी ज़ुलजना और ताज़ियत के मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा इस वक्त मुल्तान में हसन परवाना रोड पर मौजूद हैं, जहां इमाम बारगाह हिरा हैदरी से निकलने वाला मातमी जुलूस अपने मखसूस रास्तों पर रवा दवा है। फरहान, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज ज़िला मुल्तान में अलम, जुलजना और ताज़ी के 117 जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 130 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें से 27 मजालिस जो हैं वो हसास नौइयत के हैं। मैं इस वक्त हसन परवाना रोड पर मौजूद हूँ। इमाम बारगाह हिरा हैदरी से जो मातमी जुलूस जो बरामद हुआ था वो इस वक्त सूत्री वट की इलाके में पहुँच चुका है, और यहाँ पर जो अज़ादारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जुलूस के हमरा है। इसके साथ साथ जो जुलूस की गुजरगाहें जो है वहाँ पर सबीलें और लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है। जबकि अब से कुछ देर के बाद उस्ताद और शागिर्द का कदीम और तारीखी ताज़िया अलंग से बरामद होगा और पाक गेट से होता हुआ हरम गेट जाएगा, जहाँ पर उसको ज़ियारत के लिए रखा जाएगा। उस्ताद और शागिर्द का जो ताज़िया जो है ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि पाकिस्तान भर में जो है वो मशहूर है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए बड़े बेहतरीन इंतजाम देखने में आ रहे हैं। 4000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं वो ड्यूटियों पर तैनात है, जबकि जुलूसों और मजालिस की गुजरगाहों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर 180 CCTV कैमरों की मदद से जुलूसों की जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया फरहान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि डस्का और मंदरावाला में भी अलम, ताज़िया और जुलजना के जुलूस बरामद किए गए और यौम आशूर इंतहाई रंजो अलम और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। डस्का के इलाके मंदरावाला की इमाम बारगाह हुसैनिया में यौम आशूर की मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसके बाद जुलजना का जुलूस बरामद किया गया। इस मौके पर अज़ादारों ने शोहदाए करबला को नजराना अक़ीदत पेश किया। जुलूस के रास्तों में लंगर और सबीलों का इंतजाम किया गया था। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रात 8 बजे वापस इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर होगा। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस में अज़ादारों के लिए पानी और दूध की सबीलों का एहतमाम किया जाता है। इस पर रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम। इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की याद में शहर शहर नगर नगर मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। अज़ादार दिन भर तिश्ने लब, गुमनाम आंखों और दुखी दिल के साथ मातम करते हैं, जिनके लिए सबीलों का एहतमाम एक पुरानी रवायत भी है और जरूरत भी। यही वजह है कि मजालिस के दौरान और जुलूसों के रास्तों पर सबीलों का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है और हर कोई मसलक से बालातर होकर इस कार्य खैर में हिस्सा डालता है। कहीं दूध की सबीलें हैं तो कहीं शरबत की। ऐसे में अज़ादारों को पानी पेश करना सवाब भी है और इत्मीनान कल्ब का जरिया भी। ये दिन बहुत हमारे लिए खास है। जिन लोगों ने हमें हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, उनकी कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए। 10वीं मुहर्रम को शबील लगाते हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान बड़ी शाहराहों और सड़कों पर भी साहिब सरबत अफराद की तरफ से ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं। हर आने जाने वालों को खुसूसी तौर पर पानी पेश किया जाता है। अज़ादारों की सहूलत के लिए हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बल्तिस्तान डिवीज़न में आज़ादारी और मजालिस अज़ा की तारीख बहुत पुरानी है। आशूर पर बल्तिस्तान में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बल्तिस्तान 164 मकामात से अलम जुलजना और शबीए ताबूत के जुलूस बरामद होंगे। बल्तिस्तान में आशूरा मुहर्रम से मुतालिक स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। बल्तिस्तान में अज़ादारी की तारीख बहुत पुरानी है। दस्तियाब तारीख की रूह से बल्तिस्तान में 1160 हिजरी से बाकायदा मजालिस अज़ा के इनेकाद का हवाला मिलता है, जब यहाँ असद मजालिस का आगाज हुआ। इसी तरह स्कर्दो में मौजूद इमाम बारगाहों की तामीर की तारीख भी 1235 हिजरी से दस्तियाब है। बल्तिस्तान मुल्क का वो वाहिद खित्ता है जहाँ शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए साल में 2 बार मजालिस अज़ा और आशूरा मनाया जाता है। एक आशूरा दुनिया भर की तरह मुहर्रम के महीने
महीने में तो दूसरा जुलाई के महीने में शमसी कैलेंडर के हिसाब से असद के महीने में मनाया जाता है। इस साल बल्तिस्तान के तमाम छोटे बड़े इलाकों में आशुरा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बल्तिस्तान भर में आशुरा के रोज 164 मकामात से जबकि जिला स्कर्दो में 72 मकामात से अलम जुलजना के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। आशुरा के मौके पर बल्तिस्तान भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। स्कर्दो में मुहर्रम जुलूस की हिफाजत के लिए 600 पुलिस एहलकार तैनात हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के 4 प्लाटूनी की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। महकमा सेहत ने स्कर्दो में मरकजी चौक पर फील्ड अस्पताल कायम किया है, जबकि जगह जगह अज़ादारों के लिए सबील का भी एहतमाम किया गया है। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। और नाज़रीन, रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अक़ीदतमंदों की हाज़िरी का सिलसिला जारी है। इमाम ज़माना को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अज़ादारों ने मातमी जुलूस निकाले और नोहा खानी की। तफसीर करबला मुअल्ला में मौजूद PTV न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल बुखारी से जानिए। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए पूरी दुनिया से लोग करबला पहुँच चुके हैं। लोग अल मुबारक के जुलूसों की शक्ल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की तरफ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का पुरसा देने के लिए जा रहे हैं। इराकी हुकूमत ने ज़ायरीन की हिफाजत के लिए खसूसी इंतज़ाम कर रखे हैं। करबला के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और फ़ौज के खसूसी दस्ते मुतय्यन हैं। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मतवल्ली आयतुल्लाह मेहदी करबलाई ने अपने खसूसी पैगाम में तमाम दुनिया बिलखसूस आलम इस्लाम से कहा है कि वो अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक प्लेटफार्म तले इंसानियत की बका और फलाह के लिए काम करें। करबला में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांग रहे हैं। रोज़े आशूरा पाकिस्तानी कम्युनिटी का मरकज़ी जुलूस हुसैनिया इमामुल असर पाकिस्तानिया से जनाब अल्लामा मोहम्मद सब्ज़वारी की क़यादत में निकाला जाएगा। सुहेल बुखारी, करबला मुअल्ला, इराक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का सिलसिला जारी है। मुहर्रमुल हराम के रवायती जुलूसों को रोकने के लिए श्रीनगर और दीगर इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। केबस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस के शुरका पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और दर्जनों अज़ादारों की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारत ने मजहबी आज़ादी समेत मकबूजा कश्मीर के आवाम के तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारत के इंसानियत के खिलाफ जराइम रुकवाने के लिए आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा किया है। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और भारतीय पुलिस के हमरा जम्मू और डोडा में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। बेशतर छापे जमात इस्लामी के कारकुनों और रहनुमाओं की रिहाइश गाहों पर मारे गए। ऐसी घिनौनी सरगर्मियाँ अगस्त में भी की जा रही हैं, जबकि भारतीय फोर्सेस की सालाना मजमूम कार्रवाइयों का ये हिस्सा हैं, जिनमें कश्मीरी अवाम हर साल भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। भारत में साबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स ने एक रिपोर्ट में मोदी हुकूमत के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गवर्नर राज के दौरान आम शहरियों की हालत बद से बदतर हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सहाफ़ियों को निशाना बनाने के लिए बगावत और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे इंसदादी दहशतगर्दी के काले कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हल्का बंदी कमीशन की सिफारिशात पर भी कड़ी तनकीद की गई। रिपोर्ट में मकबूजावादी कश्मीर की सूरत हाल के बारे में मोदी हुकूमत के मौक़िफ़ के बरक्स मंजरकशी की गई है। कोविड के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस 159 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16,648 टेस्ट किए गए और 421 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.53% रिकॉर्ड की गई है। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हुए आपको आगाह करें कि मिस्र की सालिसी में इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान फायरबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। फ़रीक़ैन के दरमियान फायरबंदी मुआहदे पर गुज़श्ता शब अमल दरामद का आगाज़ हुआ। इसराइल और फ़लस्तीन ने एक दूसरे के खिलाफ मजीद हमले न करने पर इत्तफाक किया है, ताहम मुआहदे की खिलाफवर्जी की सूरत में हालात दोबारा संगीन हो सकते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान फायरबंदी मुआहदे को अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर मुल्कों ने सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फायरबंदी में मिस्र की कोशिशों को सराहते हुए फ़रीक़ैन से मुआहदे की पासदारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही पायदार सियासी हल तशद्दुद के तबाहकुन असरात का खात्मा करने में मुआविन हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मुआहिदा फ़रीक़ैन के लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल की राह हमवार करेगा। सफ़ाक इसराइली फोर्सेस की जानिब से गज़ा पर मुसलसल 3 रोज़ तक शदीद बमबारी की गई।
فلسطینی وزارت صحت کے مطابق فضائی حملوں میں 16 بچوں سمیت 44 افراد شہید جبکہ 360 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملوں میں سینکڑوں عمارتیں اور مکانات تباہ ہوئے جبکہ ہزاروں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ ناظرین، چین نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ون چائنا پالیسی بین الاقوامی برادری کا ایک عالمی اتفاق رائے اور بین الاقوامی تعلقات میں ایک بنیادی اصول ہے جس میں غلط تشریح یا تحریف کی کوئی گنجائش نہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بن نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ کچھ ممالک نے ون چائنا پالیسی کے اصول کو مسخ کرنے اور مبہم کرنے سمیت اس کے ساتھ سابقہ یا لاحقہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ون چائنا اصول کی تعریف واضح ہے۔ ایسی تمام غیر قانونی اور غلط تشریحات کی چین سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان مذاکراتی عمل میں ترکی کا اہم کردار ہے۔ ماسکو میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کرملن کے ترجمان نے کہا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان استنبول میں ملاقات کی تجویز پیش کی ہے۔ پیسکوف نے کہا کہ صدر اردوان امن بحال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تاہم یوکرین کا وفد تعاون نہیں کر رہا جس کی وجہ سے مذاکراتی عمل جمود کا شکار ہے۔ دوسری جانب استنبول کی کوششوں سے یوکرینی بندرگاہوں سے غلے کی برآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز مزید 2 جہاز یوکرین سے روانہ ہوئے۔ پہلا جہاز یوزنی بندرگاہ سے 11,000 ٹن سویابین لے کر اٹلی کے لیے روانہ ہوا جبکہ دوسرا جہاز چرنومورسک بندرگاہ سے 48,458 ٹن مکئی لے کر روانہ ہوا۔ السلام علیکم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، اسلام آباد اور ملک کے بیشتر علاقوں میں 2 دن موسم گرم اور مرطوب رہے گا جبکہ جمعرات کو تیز ہواؤں اور بارش کا امکان ہے۔ رانا افتخار احمد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، کشمیر، سندھ اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں 121 ملی میٹر، گلشن راوی اور کوٹلی میں 52 ملی میٹر، کراچی میں 47 ملی میٹر اور اسلام آباد میں سید پور کے مقام پر 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں منگل اور بدھ کے روز موسم گرم اور مرطوب رہے گا جبکہ جمعرات کو تیز ہواؤں اور بارش کا امکان ہے۔ اگلے 2 روز میں خطہ پوٹھوہار اور لاہور سمیت شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے جبکہ جمعرات کے روز پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی توقع ہے۔ منگل سے جمعرات کے دوران سندھ اور مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، تھرپارکر، میرپور خاص، عمرکوٹ، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین اور کراچی میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ منگل سے ہفتہ کے دوران مظفر آباد، وادی نیلم، راولہ کوٹ، مری، گلیات، ایوبیہ، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، ناران، کاغان، گلگت، وادی ہنزا، دیر، چترال اور سوات میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے جبکہ جمعرات اور جمعے کے دن بیشتر سیاحتی مقامات موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس دوران پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے، اس لیے سیاح حضرات دوران سفر محتاط رہیں۔ اگر دریاؤں میں پانی کی صورتحال کی بات کی جائے تو تربیلا کے مقام پر پانی کی سطح 1541 فٹ جبکہ مزید گنجائش 9 فٹ ہے۔ منگلا کے مقام پر پانی کی سطح 1163 فٹ جبکہ مزید گنجائش 79 فٹ ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے جبکہ دیگر دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران دریائے راوی، چناب، جہلم اور دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق رہے گا جبکہ دریائے سندھ میں اس دوران گڈو اور سکھر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار رہے گا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم مرطوب اور گرم رہے گا، تاہم سندھ، شمال مشرقی، جنوبی بلوچستان، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیرین سندھ اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔
السلام علیکم ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 22ویں کامن ویلتھ گیمز رنگا رنگ تقریب کے ساتھ برمنگھم میں اختتام پذیر ہو گئے۔ دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں کے ساتھ اختتامی تقریب بھی پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی گئی۔ مزید تفصیل جانیے مجیب الحق کی اس رپورٹ میں۔ دولت مشترکہ کھیل برمنگھم میں 12 روز تک جاری رہے، جس دوران 72 ملکوں کے 5000 سے زائد ایتھلیٹس نے 280 مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ میڈلز ٹیبل پر آسٹریلیا نے سب سے زیادہ 178 تمغوں کے ساتھ اپنی برتری ثابت کی۔ آسٹریلوی ایتھلیٹس نے 67 گولڈ، 57 سلور اور 54 برونز میڈلز حاصل کیے۔ انگلینڈ 176 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ انگلش ایتھلیٹس نے 57 گولڈ، 66 سلور اور 53 برونز میڈلز جیتے۔ کینیڈا کی 92 تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن رہی۔ پاکستان نے کھیلوں میں 52 سال بعد بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے 2 گولڈ میڈل سمیت 8 تمغے اپنے نام کیے۔ ویٹ لفٹنگ میں نوح دستگیر بٹ جبکہ جیولن تھرو میں ارشد ندیم نے تاریخ رقم کی۔ نوح دستگیر بٹ نے مجموعی طور پر 405 کلو گرام وزن اٹھا کر کامن ویلتھ گیمز کا ریکارڈ بنایا۔ ارشد ندیم نے 90.18 میٹر تھرو کے ساتھ دولت مشترکہ کھیلوں کی تاریخ میں سب سے طویل فاصلے تک نیزہ پھینکا۔ آئندہ کے کامن ویلتھ گیمز 2026 میں وکٹوریا آسٹریلیا میں ہوں گے۔ مجیب الحق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کامن ویلتھ گیمز میں قومی ایتھلیٹس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہے، آپ نے ہمیں امید دی اور ہمارا سر دنیا میں فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے پیغام میں قومی ایتھلیٹس کے لیے ایشین گیمز اور پیرس اولمپکس 2024 کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کامیابیاں سمیٹیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی، تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ دورہ نیدرلینڈز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں جاری ہے۔ کھلاڑی آج کے دن کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ تربیتی کیمپ کے ابتدائی 2 روز بارش کی وجہ سے کھلاڑیوں نے انڈور پریکٹس کی، جبکہ گزشتہ روز قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس سیشن کا موقع ملا۔ کرکٹرز نے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کی نگرانی میں نیٹس میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ پر خصوصی توجہ دی۔ بابر اعظم کی قیادت میں اعلان کردہ قومی ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ کل اور پرسوں پاکستان شاہینز کے خلاف 2 پریکٹس میچز کھیلے گا۔ قومی اسکواڈ 11 اور 12 اگست کی درمیانی شب لاہور سے روٹرڈم روانہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ کھیل سے فی الوقت اتنا ہی، لیے چلتے ہیں آپ کو واپس مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ سمی۔ ناظرین کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ مکمل ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔